بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں فرینڈس؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے CA-72-4 کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ CA-72-4 بلڈ ٹیسٹ کیا ہے۔ اس کے پچھلی ویڈیوز لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ کینسر اینٹیجنس کے بارے میں پڑھا تھا، جیسے کہ CA-125، CA-19-9، CA-242، CA-50، ٹھیک ہے۔ تو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم 72-4 CA کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میرا نام ہے محمد کامل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامی مائکرو بایولوجسٹ۔ چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ CA-72-4 کیا ہے۔ یہ بھی آپ کے پاس کینسر اینٹیجن ہے یا ٹیومر مارکر ہے، اور یہ کینسر اینٹیجن یا جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ اینٹیجن بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے پاس گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکس کے جو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں وہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں سٹمک آتا ہے، کولن میں آپ کے پاس اسمال لارج انٹسٹائنز آتے ہیں، پینکریاز، اووریز، وہاں کے جو ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ سیکریٹ ہوتا ہے۔ ڈائگنوسٹک پرپس کیا ہے؟ تو اس ٹیسٹ کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ گیسٹرک کینسر کا پتہ چل جائے، یعنی سٹمک کینسر کا۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں دوسرے کینسرز کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ کولون، پینکریاز اور اووریز۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں ٹریٹمنٹ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کینسر ہوتا ہے تو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ اس اسپیسیفک ایریا کو ریموو کرنا سرجری کے ذریعے، یا کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ٹریٹمنٹ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں 72-4 CA کا لیول کا بھی پتہ چلتا ہے خون میں کہ یہ زیادہ ہے یا کم، تو اس کا کم رہنا چاہیے نہ کہ زیادہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو باتیں یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے۔ پہلے بات یہ کہ یہ اتنا اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے گیسٹرک کینسر کے لیے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی مدد سے جب آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہو نا تو اس کا ویلیو کبھی کبھار زیادہ آ جاتا ہے، لیکن جب باڈی میں دیکھا جاتا ہے تو کینسر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اس کا ویلیو نارمل پر ہوتا ہے، لیکن جب باڈی میں دیکھا جائے تو کینسر ہوتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے کینسر کے لیے، لیکن جب اگر اس کا لیول زیادہ آتا ہے تو پھر اگر 72-4 کا لیول زیادہ آتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گیسٹرک ایریا کا بایوپسی لیا جائے اور پھر اس کو فردر ڈائگنوز کیا جائے کہ اس میں کوئی کینسر سیلز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ جب کبھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہو، لیٹ سپوز کینسر کے لیے کیموتھراپی یا ریڈیو تھراپی، تو پھر ضروری یہ ہے کہ ہر 1 یا 2 ہفتے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ اس کا لیول کم آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا لیول بہت زیادہ آتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لیول بہت زیادہ آتا ہے، مطلب 1000 میں چلا جاتا ہے اس کا لیول، تو اٹ مینس کہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس اپنے پاس ذہن میں یاد رکھے۔ اب اس کا نارمل رینج ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا جو نارمل رینج ہوتا ہے خون میں وہ 6.9 یونٹ پر ملی لیٹر ہونا چاہیے۔ پروسیجر بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بلڈ لینا ہے، جیل ٹاپ ریڈ ٹاپ میں اس کو سینٹریفیوج کر کے سیرم کو جدا کرنا ہے، اور پھر کسی بھی ایڈوانس مشین پر آپ نے اس کو رن کرنا ہے، فلی آٹومیٹڈ، جس میں آرکیٹیکٹ آتا ہے، کوباس آتا ہے، جس میں آپ کے پاس میگلومی آتا ہے، مینڈر آتا ہے، سلیکٹر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سیمی آٹومیٹڈ مشین پر بھی رن کیا جاتا ہے، جس میں فائن کیئر، لوفیا، ڈائیگریڈ اور دوسرے مشینز بھی آتے ہیں، اور اس کو ایلائزا ٹیکنیک کے ذریعے بھی رن کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے CA-72-4 کا لیول خون میں زیادہ آتا ہے۔ تو پہلے وجہ تو کینسر ہوتا ہے، جس میں سٹمک، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک، اووریز، پینکریاز، بریسٹ، یوٹرائن اور لنگس کینسر۔ دوسری وجہ انفلیمیٹری کنڈیشن جیسے کہ گیسٹرائٹس اور پینکریٹائٹس۔ تیسری وجہ کینسر کڈنی اور لیور ڈیزیز، یعنی جو کرونک کڈنی اور لیور ڈیزیز ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ زیادہ آتا ہے۔ تو ڈیئر ویور، دس از آل اباؤٹ کینسر اینٹیجن 72-4۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔